أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے بزرگان دین کی دعاؤں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آج مسجد کے اندر مجلس سے ذکر عطا فرمائی جو اللہ کی طرف سے ایک عظیم ایمان ابو الحسن قندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس کتاب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں ان لوگوں کو بلایا جائے گا یہ حدیث سننے کے بعد یقیناً صحابہ کرام کی کیفیت میں ایک ہلچل مچی ہوگی کہ اتنا بڑا انعام جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرما رہے ہیں جنتی مل جانا بہت بڑی چیز ہے ساری زندگی انسان کوشش یہی کرتا ہے اللہ سے ایک چیز مانگتا ہے خیر و عافیت سے موت عطا فرما اور آخری ٹھکانہ ہمارا جنت بنا دے تو جنت کا مل جانا ہی بہت بڑا انعام ہے تو یہ تو اتنا بڑا انعام اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کے لیے بلایا جائے گا آخر وہ کون لوگ ہوں گے صحابہ کرام کے تو جذبات بھڑک گئے کہ اتنے بڑے انعام کے لیے کیا عمل درکار ہے کون سا عمل کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جنہیں بلائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ بتائیں کتنا بڑا انعام اللہ نے اپنے ذکر پہ رکھا ذکر اب یہاں صرف حدیث میں صرف یہی نہیں فرمایا کہ ذکر کرنے والے لوگ لیکن شرط رکھی ہے کیونکہ ذکر کرنے والے لوگوں کو بڑے درجے بلند ہیں الحمدللہ اور اعلیٰ مقامات ہیں الذین ذکرون کثیر الذاکرات اعد لہم مغفرۃ واجر عظیم اس کثرت سے جو اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہیں اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیے تو ان کے لیے بڑا اجر بھی رکھا ہے اور مغفرت بھی رکھی ہے اللہ نے
جی ذکر کرنے والوں کی تعریف فرمائیں. اب ہم ذرا اپنی حالت دیکھیں. بس تھوڑی تصویر کر لی, کہتے ہیں بس ذکر ہو گیا. ٹرخاؤ ماننا, شارٹ کٹ ماننا. پھر محروم کون ہوگا اس وقت, مجھے بتائیں آپ. مرنا نہیں ہم نے, اللہ کے پاس جانا نہیں ہے. یا تو اس پہ یقین نہ رہے آدمی پہ, اور جب یقین ہے تو اس عمل کو چھوڑ دینا وہ مقصد ہے. مجھے بتائیں اتنا صاف و شفاف راستہ اللہ بیان فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں کہ آپ ذرا سوچیں صحیح کہ اگر کوئی انسان ذکر کرتا ہے تو کیا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں, ایک خاص ذکر کے لیے. لیکن اس کے لیے کہ بھئی جنت تو جن کو سب پہلے بلایا جائے گا, اس میں ایک شرط لگا دی اس حدیث کے اندر. وہ کیا ہے کہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنے والے, ہر حالت میں. ویسے تو اللہ ذکر کرنے والے ہیں الحمدللہ, اس کے لیے تو میں انعام آپ کو بتا دیا, کوئی کم درجہ نہیں ہے اس کا بھی. بخشش جنت کے وہ مقام جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اجر عظیم ہے ان کے لیے, تو عام ذکر کرنے والوں کے لیے. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ کہ ذکر بھی کرتے ہیں وہ لوگ اور اس شرط کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بھی ملے گا, اور اس کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں بھی ان کو بلائے گا. یعنی آپ سوچیں کتنی بڑی غفلت ہے ہماری زندگی کے اندر, کتنی بڑی محرومی ہے, کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے, کتنا بڑا نفس کا دھوکہ ہے کہ ایسی واضح راستے اللہ کے نبی نے, اور مشکل نہیں رکھا, آسان ہے. ذکر کرنے میں کیا مشکل ہے, اللہ کو یاد کرنے میں کیا مشکل ہے. اچھا آپ شرط کی طرف آتے ہیں, ذرا سن لیں وہ کیا شرط ہے, تاکہ دونوں چیز انشاءاللہ ہمیں میسر ہو جائے. شرط یہ ہے کہ ہر حالت میں, اب یہ بڑی وضاحت طلب چیز ہے, ہر حالت کیا مطلب ہر حالت سے. دیکھیں اس پر اب کچھ گفتگو کرتے ہیں. پہلی حالت دیکھیں, ہر حالت فرمایا تو پہلی حالت کون سی ہے. پہلی حالت جو ہے وہ ہم لیتے ہیں وقت کو, بشرط وقت. کیا کہ وقت بدلتا رہتا ہے آدمی, صبح ہے, شام ہے, دوپہر ہے, رات ہے, چیزیں آتی ہیں وقت کے اندر. تو ہر حالت سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرے. یہ شرط وقت ہے. ہر حالت سے مراد کیا ہے, وقت. جس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں نبی کے بارے میں کہ آپ کی شان تو یہ تھی کل احیانہ یذکر اللہ کل احیانہ. آپ سے رسم کی شان مبارک تو یہ تھی کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں محو رہتے تھے, صبح ہو, دوپہر ہو, شام ہو. تو یہ جو پہلی شرط ہے ہر وقت سے مراد اگر وقت لیا جائے تو یہ بائن نبی پاک میں طریقہ اور سنت ہے کہ ہر وقت انسان کو محو ذکر ہونا چاہیے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہر حالت سے مراد یہ ہے کہ جو وقت بھی ہو, صبح ہو, دوپہر ہو, شام ہو, رات ہو, ہر وقت میں انسان کو جو کیا ہے وہ کیا ہو, اللہ کا ذکر کرے. دوسری چیز ہر حالت سے مراد, اس کو بھی کور کر لیتے ہیں. ہر حالت سے مراد یعنی آدمی کی اپنی سچویشن کسی حالت میں بھی ہو. ایک تو وقت ہو گیا, کسی وقت میں بھی ہو, ایک کسی حالت کے اندر انسان ہو, کیونکہ حالتیں بھی تبدیل ہوتی ہیں انسان کی. کبھی امیر ہو گیا, کبھی غریب ہو گیا, کبھی مفلس ہو گیا, کبھی کسی حال میں ہو گیا, کبھی کسی حال میں ہو گیا. ہر لمحے اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے, ہر لمحے اس کی کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے. بیمار ہو گیا, صحت مند ہو گیا, ہر وقت. تو یہ حالت سے مراد کیا فرمایا کہ اگر سچویشن لی جائے انسان کی, اپنی حالت لی جائے, تو اس کی یہ کسی کنڈیشن میں انسان آدمی ہو, چاہے وہ مفلس ہے, چاہے بیمار ہے, چاہے پریشانی میں ہے, چاہے مصیبت میں ہے, جس حال میں بھی ہو, لیکن شان یہ ہے انسان کی کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا وہ شخص. تو دو چیز ہو گئی. نمبر ایک, کوئی وقت بھی آ جائے
ذکر اللہ میں محو انسان. کسی حالت میں انسان ہو ذکر نہ ہو سکے کوئی بھی چھوٹے. اور تیسری چیز ہر حالت سے مراد عمل، یعنی پابندی ہے عمل، پابندی ہے عمل کہ ہر حالت میں انسان کو جو ہے اپنے ذکر کی پابندی کرنی ہے، اس میں غفلت نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی. اس کو کہتے ہیں استقامت. استقامت اتنی بڑی چیز ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فوق الکرامت ہے. ایک طرف ساری کرامتیں آپ رکھ دیں، یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک انسان کو رکھ دیں کہ اس کا عمل کبھی چھوٹتا ہی نہیں ہے. تو بلند کون ہوا؟ جس کے عمل کے اندر استقامت ہے. تو تین کنڈیشن کا مطلب جو ہے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے جنت میں بلائے جائیں گے. آپ سمجھ گئے کہ وقت کوئی بھی ہو اس نے اللہ کو یاد کرنا ہے، سچویشن کیسی بھی ہو اس نے اللہ کو یاد کرنا ہے. سبحان اللہ. کسی حالت میں ہو استقامت میں رہنا ہے. بے شک پورا نہیں کر سکتا تو تھوڑا سا کر لے، 100 دفعہ نہیں کر سکتا تو 10 دفعہ کر لے. علی کرم فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر میں نے غزووں میں رہا، جنگ میں رہا، صفین جیسی جنگ کا حوالہ دیا کہ اس حالت کے اندر ہی جو نبی پاک نے مجھے وظیفہ دیا تھا، اور جس تصویفات میں ہم کہتے ہیں کہ اس حالت کے اندر مجھے اتنا حالات خراب تھے میرے، لیکن میں نے استقامت کی اس وظیفے کو نہیں چھوڑا. اس کو کہتے ہیں استقامت. تو اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ عمل کر لیتے ہیں، نمبر 1 ذکر اللہ کی پابندی، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے آدمی. دوست اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں. جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو بس سمجھ جائیں وہ شیطان کے معاملات پہ چلا گیا. ذکر کی آپ تعریف کیا کریں گے ذکر کی؟ اس کے ساتھ شرط یہ ہے جو بھی بتائی کہ ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنا ہے. تو اب یہ ہو گیا کہ اگر بندہ ذکر بھی ہو اور یہ تینوں کیفیات کو بھی پورا کرتا ہو تو الحمدللہ اتنی بڑی خوشخبری کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اس گروپ میں ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں اس کو بلائیں گے. اب جس شخص کو اللہ تعالیٰ زندگی اس دنیا میں ایسے گزار رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں شمار کر دیا، جب اس نے عمل شروع کر دیا تو اب دنیا کے اندر وہ اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ جس کے لیے بشارت آ چکی ہے کہ تو وہ شخص ہے جو سب سے پہلے جنت میں تجھے بلایا جائے گا. تو اب آپ بتائیں کہ اس دنیا میں اس کی زندگی کیا ہو، کیا حالت ہوگی اس کی زندگی کی، اس کے عمل میں، اس کی محبت میں، اس کی مطلب ذہن سہن میں، اس کے چلنے میں، کیا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ بالکل اس کی ڈفرینٹ زندگی ہوگی. آپ سمجھیں خوشحال ہوگا ہر لحاظ سے، نہ کسی کا غم نہ کسی کا فکر، اس کو قناعت، ہر چیز اس کے اندر موجود ہوگی، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی دنیا، نہ کوئی فراٹ، کیونکہ اللہ نے اس کو تیار کر دیا ہے. کہ وہ شخص کو معمولی چیز تو نہیں ہو. تو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو جو اپنے ذکر کو اس طرح قائم کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرما دیتے ہیں. بات سمجھ آئے گی؟ اب چیز کا حاصل کرنا تو آسان نہیں ہے میرے بھائیوں. اب بہت بڑی چیز ہے کہ ہمیں ذکر بھی مل جائے اور ذکر بھی وہ مل جائے جس کی کیفیتوں کا ہر وقت ہم کر سکیں. معمولی چیز تو نہیں ہے نا. یہ سارا کیسے ملے گا کہ ذکر بھی مل جائے اور ذکر بھی وہ مل جائے جو ہر وقت ہو، ہر حالت میں ہو، ہر کنڈیشن میں ہو اور ہر وقت میں ہو. یہ کون سا ذکر ہوگا؟ اور تیسری چیز یہ کہ ہم یہ تینوں چیزیں، ذکر مل گیا اور ذکر بھی ایسا مل گیا تو یہ دونوں چیزیں مل گئی. لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ ان میں سے 3 چیزیں ہم پوری کر رہے ہیں، اس میں اگر فیل ہو رہے ہیں کہ وقت پہ ہم نہیں کر رہے ذکر، یا استقامت نہیں ہے، یا ہر وقت ہمارا ذکر نہیں ہو رہا جس کی جو شرط لگی ہے،
تو پھر بھی فیل ہوگے. تو ان تینوں چیزوں کو حاصل ہم نے کرنا ہے کہ ذکر بھی ہو اور ذکر بھی ایسا ہو جو تینوں کنڈیشن میں چلنے والا ہو، اور ہو بھی ایسا ہو کہ یہ تینوں کنڈیشن آسانی سے ہم پوری کر سکیں. یہ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں. وہ تقریر نہیں میں کر رہا، میں ان لوگوں کے لیے گائیڈ کر رہا ہوں ان کو. میں نے حدیث پڑھی تو مجھے تو بڑا مزہ آیا حدیث پڑھ کے. ابھی آنے سے پہلے میری نظر سے گزری حدیث، میں نے کتاب کھولی، میں کہا دیکھیں آج کیا بات کرتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے تو بہت ہی لطف آیا اس بات سے. یہ شیخ کی برکت ہے کہ اس نے مجھے راستہ دکھا دیا سیدھا. اب یہ تینوں چیزیں میسر تو آ گئیں، تو آئیں کیسے؟ ایک چیز یاد رکھیں نقطہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے. ایک نیچر ہے جو انسان لے کر آتا ہے، اس کے اندر گھسی ہوئی نیچر، یو کانٹ چینج اٹ. جیسے کھانے کی نیچر ہے کہ 3 وقت سے بھوک لگنی ہے، 2 وقت آپ کو روک دیں برا حال ہو جاتا ہے. صبح کا ناشتہ ملے تو ویسی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، رات کا کھانا نہ ملے تو آدمی ویسے وہ حساب ختم ہو جاتا ہے. نیچر بھوک لگتی ہے، اللہ نے سسٹم بھی اتنا تک ہے. اسی طرح انسان کو ایک نیچر کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا. وہ نیچر کیا ہے کہ انسان کسی حالت میں بھی خود لرن نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو. مثال کے طور پر میں چائے بنانا چاہتا ہوں، جب تک میں کسی کو چائے بناتے نہیں دیکھوں گا دودھ کتنا ڈالتے ہیں، پتی کتنا ڈالتے ہیں، یقین کریں گے 70 دفعہ چائے خراب ہوگی، بنے گی نہیں صحیح چائے. اور کسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے آپ نے چائے بنا لی، ہائی ماسٹر چائے والا ہے، وہ چائے والے کے پاس کھڑے ہو جائیں آپ. جیسے اب چائے والے کی چائے الگ ہے، آپ کو چائے والا بنانے کی کافی جتنی چائے کوشش کریں، میں نے بھی کی ہے، وہ نہیں بنتی ویسی، اس میں ٹیسٹ نہیں آتا، وہ آپ کو خریدنی پڑے گی. کیونکہ فرق کیا ہے کہ اس نے سیکھی یا آپ نے سیکھی نہیں ہے. تو ایک نیچر انسان کے اللہ نے یہ رکھتی ہے کہ کوئی چیز بھی بچہ پیدا ہوتے ہی ماں سکھاتی ہے اس کو، باپ تربیت کرتا ہے. ذرا بڑا ہوتا ہے اس نے پڑھنا ہے، ٹیچر دیا جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے. کبھی ایسے ہوا ہے کوئی شخص کسی نے قرآن پڑھ لیا اور ٹیچر نہ ہو؟ ایک آدمی مجھے دکھا دے کوئی ہے کہ اسکول گیا نا اور اس نے کیمسٹری پڑھ لی اور فزکس بھی پڑھ لیا اور ڈاکٹر بن گیا؟ کوئی ہے ایسا؟ بیسیکلی اس کو کیا ہے، لرن کرنا پڑتا ہے. کوئی چیز بھی آپ عالم بننا ہے تو آپ کو مدرسہ جانا ہوگا، اور کام سیکھنا ہے آپ نے، کرسی بنانا سیکھنا ہے تو آپ کو اس جگہ پہ جانا ہوگا. تو تربیت چاہیے. تو جب آپ نے یہ تینوں چیزیں لینی ہے کہ ذکر بھی ہو سب کچھ ہو، تو یہ نیچر ہماری کا اندر سے پکارتی ہے اس کام کے لیے بھی تجھے کوئی سپروائزر چاہیے. اچھا بعض لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، بھئی یہی مار کھایا تھا، نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، بڑا آسان چیز ہے. تو یہ تو ہمیں بھی آتا ذکر تسبیح ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ کتاب اتنے ذکر آئے ہوئے، کوئی نام اللہ کا لینا شروع کر دو، اس میں میجارٹی آپ کو ملے گی لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک جو اصول اللہ نے رکھے اس اصول پہ انسان نہیں چلتا، وہ لرن نہیں کر سکتا. تو یہ ہے دنیا کے جتنے معاملات ہیں، اور یہ جو ہمارا آخرت کا معاملہ ہے اس کو روحانی معاملات کہتے ہیں. تو روحانی گائیڈنس کے لیے بھی آپ کو کسی استاد کی ضرورت ہوگی. جب تک وہ نہیں ملے گا، جنید بغدادی سید الطائفہ کہا جاتا ہے، ان کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں جس کا کوئی شیخ نہیں رہبر نہیں، اس کا شیخ تو شیطان ہے. جب بغیر شیخ کے ساتھ تسبیح پکڑ کے شروع ہوتا ہے ذکر کرنا، یہ پڑھ لو تسبیح فلاں کر لو فلاں کر لو، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا معاملہ کبھی کامیاب ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اصل منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جس حدیث آپ کو سنائی، وہ اس حاصل تک نہیں کر سکتا. کبھی کر لے گا کبھی نہیں کرے گا، کبھی کوئی تصویر پڑھ لی، کبھی اس نے وظیفہ بتا دیا، کبھی وہ. سے آج تو انٹرنیٹ جو اتنے چاہے وظیفے لے لیں، جو چاہے آپ سیکھ لیں وہاں سے، ہر قسم کی تصویر، رزق کا یہ مل جائے گا، اولاد نہیں ہوتی فلاں ہوتی، وہ جتنے آپ کو مل جائیں گے وظیفے، کیونکہ رہبر نہیں ہے. آپ نے خود اپنے طرف سے یہ کام شروع کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اتنا بڑا کام ہے کہ روحانی سفر کے لیے تو بغیر رہبر کے چل رہا ہے، تو خود چل رہا ہے. تو 2 چیزیں اس پہ ایک دم پکڑ لیتی ہیں، نفس اور شیطان، اور اس کو بھرلا دیتی ہیں.
اکثر جو ہمارے فتنے پیدا ہوئے ہیں دین کے اندر، اور جنہوں نے غلط تشہیر کی ہے دین کی اور دین کے ٹکڑے کیے ہیں، یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے کبھی شیخ کی طرف رخ نہیں کیا، کبھی خانقاہوں کی طرف نہیں گئے، اور خود اپنا پہ اعتماد کر کے انہوں نے کام شروع کر دیے۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ وہی علم ان کے لیے خطرہ بن گیا بہت بڑا، اور شیطان نفس کو پکڑا۔ اور میں اس موقع پہ تو آپ کو تفصیل سے نہیں کہہ سکتا ہوں، پھر وہی بات بتا سکتا ہوں، آپ بھی ذہین جانتے ہوں گے کون سے۔ ہمیشہ جب بھی فرقہ بنا ہے اسلام کے اندر غلط، وہ اسی وجہ سے بنا ہے کہ اس کو خانقاہی ہوا ہی نہیں لگی۔ آپ ان کی تفاسیر پڑھ لیں، تفاسیر پڑھ لیں، پورے قرآن کی 6 7 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے۔ الحمدللہ میں گزرا ہوں اس چیز سے، لیکن ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے مارے کھائی ہوتی ہے، کہیں نہ بہک گئے ہوتے ہیں۔ لیکن اس آدمی کی تفسیر جس نے اپنا وقت خانقاہوں میں گزارا ہوتا ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ کی قسم وہ تفسیر پڑھیں عجیب ہی لطف آنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ایک ترتیب سے گیا ہے۔ اس کے علم میں، اس کی گفتگو میں، اس کے فتووں میں، جیسے آج کل ہمارے مفتی تقی صاحب ہیں، وجہ کیا ان میں وہی حدیثیں پڑھتے ہیں سب کچھ، لیکن ان کی باتوں یا شیخ الجم کے عرب ان کو مانتے ہیں، ان کی باتوں میں تاثیر کیوں ہے کہ 10 سال تک تقریر کرنے سے پہلے، مدرسے میں پڑھانے سے پہلے، ان کے والد نے ان کو کسی شیخ کے پاس بھیج دیا، اور 10 سال تک اس کے شیخ نے کہا تو یہاں سے باہر ہی نہیں جا سکتا، تو اتنی اجازت ہے کہ تو مدرسہ پڑھا، نہ کوئی تقریر نہ بخاری کا ختم۔ 10 سال کے بعد ان کو اجازت ملی کہ جاؤ اب تقریر کرو۔ تو خوب بتائیں کیا تربیت ہوئی ہوگی ان کی، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میرے بھائی، اگر ہم نے اس حدیث کو پانا ہے کہ ہم بھی کل اس لائن میں لگ جائیں کہ بس سب سے پہلے ان لوگوں میں چلے جائیں جن کو جنت میں بلایا جائے گا، تو ان کی دنیا بھی کیسی بن جائے گی، میں نے جیسے آپ کو بتایا لاجواب دنیا میں ان کی زندگی گزرے گی بے فکر کو۔ کرنا یہی پڑتا ہے، یہ تینوں چیزیں لینی کہ ذکر بھی ہو کہ ہر وقت ہو، اور تینوں پہلو میں آپ ذکر کر سکیں ہر وقت میں، تو اس کے لیے سب سے پہلے کام کیا کریں گے؟ اسی کامل شیخ کو پکڑنا پڑے۔ You have to get the guide۔ اور کامل شیخ کون ہوگا؟ کہ جس کے پاس آپ کو یہ تینیں چیزیں ملیں، آپ کی تربیت بھی ہو اور آپ کو دیکھتا بھی ہو، پکڑ بھی کرتا ہو، چکرتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو، یہ چھٹی کرتے بس بیعت ہو گئے۔ کبھی نہ بیعت ہو، میری بات سیکھنا، کبھی کسی آدمی کے ہاتھ بیعت نہ ہونا، ہاتھ پکڑنا۔ سب سے پہلے اپنا مقصد بنائیں، آپ مقصد بنائیں کہ میں اس آدمی کے پاس کیوں جا رہا ہوں، مقصد کیا، میں بیعت کیوں ہو رہا ہوں۔ مسئلے میں اگر بغیر مقصد کے کوئی آدمی چیز کرتا ہے وہ کبھی مقصد پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ رک جائیں، جب میں اپنے شیخ کے پاس گیا تو ان کا رک جاؤ، مجھے بتاؤ آئے کیوں ہو، وہ چاہتے ہی کیا ہو، یعنی مقصد پہلے پوچھا، اور الحمدللہ مقصد لے کے گیا تھا میں تو اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ مقصد میرے سامنے تھا، رہبر مجھے دے دیا گیا، منزل نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس میں نے آپ کو اپنی مثال دی ہے، اور یہی راستہ ہے۔ جب تک آپ کا مقصد نہیں ہوگا، نہیں جی اس کے پاس سب بیعت ہو رہے ہیں، مجھے میں بھی بیعت ہو جاتا ہوں، یہ اتنے لوگ چلیں میں بھی ان کا بیعت ہو جاتا ہوں، میں بھی ان سے تعلق کر لیتا ہوں، اور کچھ پتہ نہیں کیوں بیعت ہو رہے ہیں، مقصد کیا ہے، کیوں ہم نے کیا ہے، ایک تربیت تو نہ شیخ کو کچھ پتہ ہے، کبھی ملاقات ہوگی 10 سال کے بعد ہوگی، 5 سال کے بعد ہوگی، بس یہ ہے نفس ہمارا کیا کہتا ہے، بس اس بڑے شیخ سے ہمارا تعلق ہو گیا، حالانکہ ملے بھی نہ ہو، وہ کہیں رہتا ہے آپ کہیں رہتے ہیں، بس ہمارے تو شیخ ہیں جی فلاں ہیں، کون جی فلاں ہیں، کوئی نہ تربیت ہے، نہ کوئی دیکھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ کچھ پتا یہ کیا کر رہے ہیں، مرید کس طرح جا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ تو ٹاپک کیسا دی ہے کہ ہر حالت میں، ہر وقت، ہر کنڈیشن میں یہ تو شیخ جو آپ کے سامنے وہی آپ کو پکڑ سکے گا۔ جب آپ کو دے گا نا شیٹ کا فل کر کے بتاؤ مجھے کہ گناہ نکلا نہیں، 15 سال گزر جاتے ہیں، ایک گناہ نہیں نکلتا آدمی کا، بتا دو 15 سال گزر جاتے ہیں، مرید گناہ نہیں نکال سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم دین کو عجیب طریقے سے لے کے چلتے ہیں،
اپنے خیالوں میں ہم نے چیز بنا لی ہے، لیکن وہی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے. یہ حدیثیں ایک منبع ہے ہمارے سامنے، یہ قرآن، ہر چیز اس میں میسر ہوتی ہے انسان کو. نہیں جی اس کی کیا ضرورت ہے، نہیں جی چلتا ہے سب، بس اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم، بس جی نماز تو پڑھ رہے ہیں نا. میرے بھائی نماز تک کے لیے بھی اس چیز کی گائیڈنس چاہیے. آپ کانٹ گیٹ اٹ. میرا خیال ہے آج کی گفتگو بڑی مزیدار رہی. کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے الحمدللہ. تو یہ کہ میں نے اپنے آپ کو بوجھ کیا اور آپ کو کیا، وقت ضائع نہ کریں، کل پچھتائیں گے. آج ہی سے مقصد قائم لے آئیں، کسی شیخ کو تلاش کریں، مقصد پہلے ہو کہ میں اس آدمی کے پاس اس لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ بہت اونچا نہیں، مجھے نظر آتا ہے نزدیک کہ میرا اس سے کام بن جائے گا، مجھے وہ ذکر بھی دے دے گا جو ہر وقت ذکر جاری ہوگے گا. اگر آپ کو ان چیزوں میں کوئی چیز اس شیخ سے نہیں مل رہی، ٹرن آؤٹ. جب آپ شیخ کے پاس جائیں تو اس نیت سے جائیں، میں نے آدھی حدیث سنی ہے، مجھے ایسا ذکر چاہیے جو ہر وقت ہو، ہر حالت میں ہو اور کنڈیشن میں ہو. نمبر 2، میری جانچ پڑتال کرتا ہو، یاد ہے مجھے روکتا ہو، مجھے غفلت سے نکالے، سستی سے نکالے جب میں یہ کام پہ نہ چل رہا ہوں، اور مجھے جوتے مارے. نمبر 3، جو ہی شخص مجھے کہے گا اس میں عمل کروں گا، تب تو فائدہ ہے. میرے بھائیو، یہ تو کہانی والی بات نہیں ہے کہ بس ذکر چلے گئے، بیٹھ گئے تو ثواب اتنا مل گیا آپ جنت میں چلے جائیں گے. یہ سب کہانی ہے. حقیقت وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. اس پیاری حدیث پہ اگر ہم اسی حدیث میں عمل مل جائے نا تو ہم کون ہو جائیں گے؟ جن کو سب سے پہلے جنت میں بلایا جائے گا. جنت تو جنت سب سے پہلے. کیا حال ہوگا جو سب سے پہلے جاتا ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو. تو جو حوریں ان کی قسمت میں آئیں گی کسی کو نہیں. تو ان کو چوائس ہوگا کہ جائے پہلے آپ آئیں، چوائس کریں، یہ حور لینی ہے، وہ لینی ہے، یہ مکان لینا ہے، وہ لینا ہے، کس جگہ پہ لینا ہے، ڈیٹیچ ہاؤس لینا ہے، فلاں ہاؤس لینا ہے. اور جتنے پیچھے لینڈ لگی وہ سب نکل چکے تو بعد میں آئیں گے، پھر وہ جنت ان کو ملے گی. یہ تو خیر میں مذاق میں آپ سے بہت گفتگو کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی ایک پہلو تو نکلتی ہے نا. جلدی جائے گا تو جلدی کام بنے گا، انشاءاللہ نہیں بنے گا. کریں گے ہمت؟ بات سمجھ آئیے؟ چلیں میں ٹیسٹ کرتا ہوں. جس کو میری بات سمجھ آئیے ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلیں ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم نسألک العفو والعافیہ ما بطن الدین دنیا. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا دافع الملجات ادفع ملجاتنا، یا شافی الملاذ اشف ملاذنا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ. آمین.